السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں، خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں عرب ملک سے ایک کہانی۔ عنوان ہے احمد کا گھوڑا، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ بہت مدت گزری، ملک عرب کی کسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا اور اسی قدر شریف بھی تھا۔ احمد لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے دروازے پر آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ وہ اپنی ہر چیز دے سکتا تھا، چنانچہ اس نے مانگنے والوں کو قیمتی سے قیمتی شے بھی دی تھی۔ البتہ اس کے پاس ایک ایسی چیز بھی تھی جسے وہ کسی صورت بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چیز تھی ایک خوبصورت گھوڑا۔ عرب کے گھوڑے یوں بھی بڑے خوبصورت اور تیز رفتار ہوتے ہیں، مگر احمد کا یہ گھوڑا تو بے مثال تھا، اور اتنا خوبصورت کہ آدمی دیکھے تو پھر دیکھتا ہی رہ جائے۔ عرب کے بڑے بڑے دولت مندوں نے اس کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن احمد نے ہر کسی کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اسے تو یہ گھوڑا اتنا پیارا تھا کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا۔ انسان کو اپنی جان سے زیادہ اور کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، مگر دیکھنے والوں کا کہنا یہ تھا کہ احمد کو یہ گھوڑا یقیناً اپنی جان سے بھی بہت زیادہ پیارا تھا۔ عرب کے دولت مندوں نے جب دیکھا کہ احمد کسی قیمت پر بھی اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ صبر کر کے بیٹھے رہے۔ اب کوئی بھی احمد سے اس کے گھوڑے کی قیمت نہیں پوچھتا تھا، اگرچہ ہر شخص کی خواہش ضرور تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہی گھوڑا خرید لے، تاکہ دیکھنے والی کہہ سکیں یہی وہ شخص ہے جس نے احمد کا گھوڑا خرید لیا ہے۔ اور تو سب لوگ مایوس ہو چکے تھے، مگر اب بھی ایک شخص ایسا موجود تھا جو ہر وقت گھوڑے پر قبضہ کرنے کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا، جس کے خود اپنے پاس 20 نہایت اعلیٰ قسم کے گھوڑے استبل میں بندھے رہتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے ان میں سے کوئی بھی گھوڑا ایسا نہیں تھا جو خوبصورتی اور تیز رفتاری میں احمد کے گھوڑے کا مقابلہ کر سکے۔ ایک دن زبیر اپنے دوستوں میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت گھوڑوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ زبیر نے کہا، کاش کوئی شخص میرے سارے گھوڑے لے جائے اور ان کے بدلے میں مجھے صرف احمد کا گھوڑا لا دے۔ یہ بات سب دوستوں نے بڑے حیران ہو کے سنی، کسی نے بھی کچھ نہ کہا، لیکن ایک نوجوان جس کا نام قاسم تھا کہنے لگا، کیا آپ سچ مچ احمد کا گھوڑا لینا چاہتے ہیں؟ زبیر نے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، جو شخص مجھے احمد کا گھوڑا لا کر دے گا میں فوراً اپنے سارے کے سارے گھوڑے اس کے حوالے کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ قاسم کے علاوہ باقی سب دوستوں کو بھی زبیر کے اس سوچ پر بہت حیرانی ہوئی۔ جو شخص اپنے گھوڑے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جانتا ہو، وہ اپنا گھوڑا کس طرح اس کے حوالے کر دے گا؟ خیر، بات ختم ہو گئی اور قاسم اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے مختلف ترکیبیں سوچیں کہ احمد سے کیا کہے گا، کس طرح کہے گا۔ یہ سب سوچنے کے بعد دوسرے دن اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جہاں احمد رہتا تھا۔ جب قاسم اس بستی میں پہنچا اور وہ احمد سے ملا تو احمد کی باتوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کو اپنے گھوڑے سے بہت محبت ہے، اور جو کچھ اسے سوچا تھا بالکل غلط تھا۔ احمد پر تو کوئی بات بھی اثر نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی قیمت پر بھی راضی نہ ہوا۔ قاسم نا امید ہو کر احمد کے مکان سے باہر نکل آیا اور سوچنے لگا کہ اسی دن اپنے گھر واپس لوٹ جائے، مگر پھر اچانک ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آیا اور اس کے چلتے ہوئے پاؤں رک گئے۔ وہ اسی وقت بازار روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک چادر خریدی، بغل میں دابا، پھر بازار میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو احمد کا بہت ہی گہرا دوست تھا۔ اس نے قاسم کو بتایا، احمد دن میں صرف ایک وقت اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے صبح کا۔ احمد صبح کے وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کافی دور تک سیر کے لیے جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو پھر کسی صورت بھی اس پر سواری نہیں کرتا، اور گھوڑا سارا دن اپنی جگہ پر بندھا رہتا ہے، اور احمد بھی اس کے قریب ہی موجود ہوتا ہے تاکہ کوئی چور اسے لے نہ جائے، یا کوئی دشمن اسے کوئی زہریلی چیز نہ کھلا دے جس سے گھوڑا بیمار ہو کر مر جائے۔ قاسم کو اس بات کی تو خبر ہو گئی تھی
کہ احمد صبح کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے دور تک جاتا ہے۔ پھر قاسم کی ایک اور آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس آدمی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ احمد جاتا کدھر ہے۔ دوسرے دن قاسم بہت سویرے اٹھ گیا۔ اس نے اپنی چادر لپیٹی، پھر اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف سے احمد نے گزرنا تھا۔ کافی دور پہنچ کر وہ ایک پتھر کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور احمد کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی روشنی ابھی پھیلی نہیں تھی، رات کا آخری پہر گزر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد افق پر روشنی نمودار ہوئی اور آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ یکایک دور سے ایک سیاہ سایہ حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ سایہ قریب آتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سمجھ لیا کہ احمد کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ سایہ حرکت کرتا رہا۔ یکایک کچھ دور ایک سوار دکھائی دینے لگا۔ قاسم نے جب دیکھ لیا کہ احمد قریب آ رہا ہے تو اپنے پیٹ کو پکڑ کر اس طرح ہائے ہائے کرنے لگا جیسے وہ سخت تکلیف کی حالت میں ہے اور تڑپ رہا ہے۔ اب احمد اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ اس کے کانوں تک قاسم کی ہائے ہائے کی آواز پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی احمد نے کراہنے کی آواز سنی، اس نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے اتر کے آیا، کہنے لگا، کیوں بھائی، کون ہو تم اور کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس طرح ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو؟ قاسم نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، جناب، میرے پیٹ میں اچانک سخت درد شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے مجھ سے قدم بھی چلا نہیں جاتا، سخت مجبور ہو کر یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ احمد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے بولا، چلیے میں آپ کو شہر لے چلتا ہوں، وہاں آپ کو کسی حکیم کے پاس لے چلوں گا، دوائی لے دوں گا۔ قاسم نے احمد کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک قاسم نے کہا، جناب ذرا گھوڑا روکیے، میری چادر گر پڑی ہے۔ احمد نے اپنا گھوڑا روک لیا اور دیکھا کہ قاسم کی چادر دور جا پڑی ہے۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور چادر اٹھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چادر تک پہنچے، قاسم نے للکار کر کہا، ہاں ہاں، اب ادھر ہی رہو، میں گھوڑے لیے جا رہا ہوں، یہ گھوڑا میری ملکیت ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا ایک دم ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ احمد نے آواز دی، بھائی صاحب، بے شک گھوڑا آپ لے جائیں، مگر میری صرف ایک بات سن لیں۔ کیا ہے؟ قاسم نے گھوڑا روک کر پوچھا۔ احمد بولا، کسی سے یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ تم نے دھوکہ دے کر ہی گھوڑا حاصل کیا ہے۔ تم ایک مسلمان ہو اور کوئی مسلمان کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا۔ قاسم نے احمد کی بات سنی اور گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا بھاگنے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے باگ کھینچ لی۔ احمد کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی رگ رگ میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ اس سے آگے نہ بڑھا گیا، وہ واپس لوٹ آیا۔ احمد ابھی وہیں موجود تھا۔ قاسم گھوڑے سے نیچے اترا اور اس کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے خود کو ایک بہت بڑا مجرم سمجھتا ہو۔ ایک دو لمحے چپ رہنے کے بعد کہنے لگا، جناب مجھے معاف کر دیجئے، یہ لیجئے اپنا گھوڑا، میں اپنے خدا سے اور آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور اپنے ارد گرد کی جگہ کا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔